عزیزان گرامی، معزز اور بیٹیوں، مناقب اہل بیت کے سلسلہ میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو عظیم شہزادے جناب حسنین یعنی حسن ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے مناقب اور کچھ ان کے فضائل ذکر کریں گے۔ حضرت حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، آپ کے لاڈلے، آپ کی جان، آپ کے پیارے، آپ کو دنیا جہان میں عزیز تر دو بیٹے، جن کو آپ اپنے بیٹے بھی کہا کرتے تھے، اپنے نواسے بھی کہا کرتے تھے۔ دونوں عمر میں صرف 1 سال کا دونوں کا فرق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ شعبان 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تقریباً 11 ماہ بعد، یا ایک روایت کے مطابق 1 سال بعد، تقریباً شعبان کے اندر ہی 5 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ دونوں پیدا ہوئے تو حضرت بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نام، ایک کا حسن رکھا اور دوسرے کا حسین، یعنی خوبصورت، ایک بڑا خوبصورت، ایک چھوٹا خوبصورت، ایک بڑا پیارا، ایک چھوٹا پیارا، یہ آپ نے ان دونوں کے نام رکھے۔ یہ نام بھی آپ نے رکھے اور پھر ان کے عقیقے بھی آپ نے ہی کیے۔ عقیقے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، لیکن آپ نے ان کے عقیقے بھی خود کیے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین ان دونوں کی طرف سے دو مینڈے جو ہیں ان کا جو ہے وہ عقیقہ کیا ہے۔ تو بعض روایت میں 1 کا آتا ہے، لیکن جو سنن النسائی کی روایت ہے جسے شیخ البانی نے سب سے صحیح قرار دیا، اس میں 2 مینڈوں کا ذکر ہے۔ نام بھی خود رکھا اور عقیقہ بھی خود کیا، اور پھر آپ نے ان کے، جیسا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے سر کے جو بال ہیں ان کو اتار کے ان کے برابر چاندی صدقہ کر دیجیے۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے، ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا سر منڈوایا اور بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا اس سے بھی کم کا ہی وزن بنتا تھا۔ تو یہ اتنا ہی وزن بنتا ہے، تو بچے کی پیدائش پر اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے کہ جتنے بال ہوتے ہیں اندازے سے نہیں، سنت سمجھ کے اس کا وزن کریں، بعد میں بے شک زیادہ دے دیں، تو اس کا سنت وزن کریں اور وزن کر کے اس کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کر دینی چاہیے۔ تو یہ عقیقے سے پہلے، یعنی جب بھی یہ عقیقے والے دن، چونکہ یہ بھی 7ویں دن آگے پیچھے ہو جائے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے بالوں کا کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کی مشابہت تھی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت بڑھتی گئی۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو اتنی مشابہتیں بڑے ہو کر اور زیادہ ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ کی گلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں اٹھا لیا اور اٹھا کے کہنے لگے کہ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بالعلی، کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی ہے، علی ان کی شکل تجھ سے نہیں ملتی۔ وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے ہنس رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کون سی خوشخبری ہے کسی کے لیے
کہ اس کو کہا جائے کہ تیرے بچے کی شکل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، جو کائنات میں سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت چہرہ ہو۔ تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی، بہت زیادہ ملتی تھی۔ یہ بہت دل کو دکھ دینے والا اور درد دینے والا واقعہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوا۔ اس کے بعد آپ کا سر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، تو وہ ایک ٹرے میں رکھا ہوا تھا، تو وہ نا ایک چھڑی پکڑ کے تو آپ کے چہرے پہ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیسا حسن ہے، ایسی کو اس نے بات کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور فرمانے لگے کہ میں نے، تم اس کے حسن کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے زیادہ مشابہت میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا ان کا چہرہ ملتا ہے۔ اور جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دونوں احادیث کے راوی ہیں۔ ایک یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ ان کی شکل ملتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت الحسن الا دمعت عینی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بھی حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یاد آ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی ہی آپ نے ان سے محبت کی، اور ابھی یہ جو ہے وہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح محبت کا سلوک اور پیار کا سلوک کرتے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور اٹھا کے چھوٹا سا بالکل بچہ، تو آپ نے ان کے لیے زبان نکالی ایسے کر کے، تو زبان نکالتے تو آپ کی زبان کی سرخی دیکھتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بے اختیار جیسے بچہ ہنستا ہے نا، ہنستے پھر آپ زبان اندر کر لیتے، پھر زبان نکالتے، پھر یعنی کہ اس طرح آپ جو ہے وہ اس کو کھلاتے، اور اسی طرح آپ ان کو جو ہے وہ اپنی گود میں اٹھاتے۔ جیسے ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے یا چھوٹے تھے، تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ اسامہ بن زید بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تھے۔ حضرت زید جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر آپ نے بیٹا نہیں کہا ان کو، یعنی کہ بیٹا قرار نہیں دیا، اب محبت بیٹوں والی کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک جو ہے وہ ران پہ ان کو بٹھایا، دوسرے پہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک پہ حضرت اسامہ کو اور دوسرے پہ حضرت حسن کو، اور پھر آپ نے دعا کی اللہم انی ارحمہما، اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، مجھے ان پہ بڑا ہی پیار آتا ہے، فرحمہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ اور ان دونوں سے پیار کر۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کو، ایک کو دائیں ران پہ رکھ بٹھایا اور دوسرے کو بائیں ٹانگ پہ بٹھایا، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے اسامہ بن زید ہی اس کے راوی ہیں کہ کان الحسن والحسین علی ورقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، ایک ران پہ حضرت حسن بیٹھے اور ایک پہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے وہ سواری پہ بیٹھتے، تو بعض روایات میں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ خچر پہ بیٹھے، حضرت حسن کو آگے بٹھا لیا، حضرت حسین کو پیچھے بٹھا لیا، اسی طرح آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ کہیں جایا آیا کرتے تھے۔ اور چھوٹے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت وفات ہوئی نا، تو ان کی عمر جو ہے آپ اس حساب سے دیکھ لیں 6 سال، اور ایک کی 7 سال اور ایک کی 6 سال صرف عمر تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بہت ہی محبت کا اور ان کے ساتھ بڑے ہی پیار کا سلوک کیا۔
اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے لیے سجدے میں گئے اور پیچھے پوری امت مسلمہ سجدے میں گئی ہوئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نہیں اٹھا رہے سجدے سے، تو پتہ چلا کیا ہوا کہ حسن حسین جو ہے وہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ گئے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا سر اٹھایا، دیکھا ابھی نہیں اتر رہے، پھر سجدے میں دوبارہ سر رکھ دیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا تو صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ بعد میں پتہ چلا بھی جی حسن و حسین جو ہے وہ ان کے لاڈ ہو رہے تھے، اور وہ کہ کہیں یہ گر نہ جائے اور ان کو کہیں کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے کندھوں پر بیٹھ گئے، آپ بڑی دیر سجدے میں رہے، سر اٹھاتے پھر جو ہے وہ سر رکھ دیتے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ آگے ہوئے کہ ان کو اٹھا لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بھی نہیں، کبھی یہ میرے کندھوں پہ سوار ہوئے تو ان کو اتارنا نا، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے منع فرما دیا کہ یہ کبھی ایسا ہو تو جو ہے وہ ان کو میرے کندھوں سے یا میرے کمر سے اتارنا نہیں ہے۔ بلکہ ایسا ہوا ایک دن آپ جمعے کا خطبہ دے رہے کہ جمعے کے خطبے کے اندر آپ کی جو حالت ہوتی تھی، جو ہیبت اور وقار ہوتا تھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، تو اس طرح ایک رعب اور دبدبے کی شکل ہوتی تھی جمعہ کے خطبہ میں۔ لیکن کیا ہوا جی، حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور لمبی لمبی قمیضیں ہیں، تو آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی گر گئے، پھر اٹھا دوسرا گر گیا، وہ اٹھا پھر پہلا گر گیا، تو آپ کے منظر دیکھ کے آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے فوراً خطبہ چھوڑا اور ممبر سے اترے اور آپ نے دونوں کو اٹھا لیا، دونوں کو اٹھا کے آپ نے ایک کو دائیں طرف ایک طرف بائیں طرف آپ نے ان کو پیار کیا اور فرمایا، اللہ نے صحیح فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو بچے ہیں نا یہ تو بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، یہ اتنا سا مسجد میں گر رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خطبہ چھوڑ کے میں ان کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے ان کے ساتھ پیار کیا اور محبت کی، اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملتے، ان کو چومتے، اور چومتے بھی کیسے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، یعلا العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے کہ ایک دفعہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نے دعوت کی، تو ہم جا رہے ہیں تو رستے میں آپ کا آمنا سامنا حضرت حسن سے ہو گیا، بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کو روکا نہیں اور ان کو پکڑتے تھے، حضرت حسین دور بھاگ جاتے، آپ پھر آگے جا کے اس کو پکڑتے، تو آپ بھی ہنس رہے ہیں اور حضرت حسن بھی ہنس رہے ہیں، پھر آپ نے بالآخر انہیں جو ہے نا وہ پکڑ لیا، پکڑ کے ایک ہاتھ آپ نے یوں پیچھے رکھا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، منہ اوپر اٹھایا اور ان کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، اس طرح ہونٹوں پہ آپ نے ان کا بوسہ لیا۔ کتنی کیسے وہ ہونٹ ہے اور کیسی وہ خوش قسمت ہستیاں۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ نا ایک صحابی، وہ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ یعنی نبی ہو کے، پیغمبر ہو کے، تو آپ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہے قد خرج وجہ، اس کا چہرہ نکل آیا ہے، چہرہ نکل آیا ہے، قد خرج وجہ، اس کا معنی کوئی سمجھتا ہے؟ چہرہ نکلنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، اس سے مراد چہرہ نکلنے سے مراد کہ اس کی داڑھی آ گئی ہے، یعنی عرب لوگ جو ہیں وہ مرد کو اس وقت مرد سمجھتے تھے جب اس کی داڑھی ہو، اس کی داڑھی ہے تو اس کا چہرہ نکل آیا، یعنی ان کے نزدیک داڑھی کے بغیر وہ چہرہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو چہرہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کہتے میرا بیٹا ہے اس کا چہرہ نکل آیا، یعنی اس کی داڑھی آ گئی ہے، لیکن آج تک میں نے کبھی اس کا منہ نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ یہ کتنی جو ہے وہ کسی انسان کی سختی ہے کہ اس نے اپنے بچے کا منہ نہیں کبھی چوما، اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا کبھی اس نے منہ نہیں چوما۔ لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں کا منہ نہیں چومنا چاہیے، حالانکہ دیکھیں ہاتھ لگانے میں یہ نیت کا، رشتوں کا فرق ہوتا ہے، بیٹی کا منہ بھی چوم لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، شادی ہوئی تھی ان کی، تو ان کو بخار تھا،
کہتے جی کہ حضرت ابو بکر نے مجھے دیکھا، انہیں بڑا ترس آیا، میری گال پہ انہوں نے بوسہ لیا، گال سے بوسہ لیا۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں، بچے یا بچیاں، یہ جو ہے وہ نیت کا اور انسان کے سوچ کا اور انداز کا ہی فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بچی ہے تو اس کو اس محبت سے اور پیار سے محروم رکھا جائے۔ بچہ اور یہ بچی دونوں کا جو ہے وہ بوسہ جو ہے وہ انسان کو لینا چاہیے۔ یہ محبت کی علامت ہے اور یہ رحم کی علامت ہے جو اللہ رب العزت کسی انسان کے جو ہے نا وہ دل میں رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے اور ان سے محبت کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو دیکھا، فقال اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یعنی خود بھی محبت کا اقرار کیا اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کی کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ نمبر 1، اس میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ 2، یعنی خود محبت کی اور ان کے لیے اللہ کی محبت کی بھی دعا کی۔ نمبر 3 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے نفرت رکھتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، یعنی الحسن والحسین۔ اور آپ نے امت کو بھی حکم دیا کہ آپ ان سے محبت کرو۔ یہاں تو فضیلت بتائی ہے نا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، آپ نے حکم بھی دیا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب یہ وہی روایت جو میں نے آگے پہلے بیان کی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب یہ میری کمر پہ چڑھے ہو نا تو دعوہما، تو ان کو اتارا نہ کرو، بی ابیہما و امی، میرے ماں باپ حسن و حسین پہ قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے 2 صحابہ کا ذکر کیا تھا جن کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ایک سعد رضی اللہ عنہ اور ایک طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کہا، اپنے نواسوں کو کہا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو۔ من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ ان دونوں سے محبت رکھے۔ یہاں پہ آپ نے حکم دیا ہے ساری امت کو کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، یعنی آپ سے محبت جو ہے ایمان کی شرط ہے، اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ لازمی طور پر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی محبت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اپنے 2 پھول قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، عراق کے کچھ لوگ آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ جی احرام کی حالت میں مکھی کو مارا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی مکھی کو مار دے تو اس کا کیا جرمانہ ہے؟ مکھی کو کوئی مار دے حرام کی حالت میں تو کیا جرمانہ ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب مکھیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مکھی مار دے کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت ان کو حیا نہیں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ریحانتی من الدنیا، یہ حسن و حسین میرے جنت میں 2 پھول ہیں، میں جنت دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یعنی جو نبوت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے وہ حسن و حسین کی سیرت اور ان کو دیکھ لے اور ان کو سونگھ لے اور ان کو چوم لے۔ جو نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کو سونگھنا چاہتا، نبوت کو کیا لطف لینا چاہتا ہے اور نبوت کا مقام دیکھنا چاہتا ہے،
اس کو چاہیے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عنہما ان کی طرف دیکھ لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں پھول ہے. اور آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا. اور یہ روایت آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ میری ماں مجھے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کب سے تمہاری ملاقات ہوئی، کب سے دیکھا ہوا ہے؟ کہتا جی میں نے کہا جی مجھے تو کافی دن ہو گئے ہیں. تو کہتے جی میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت مجھے غصے ہوئی کہ اتنے دن تمہارا گزارا کیسے ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی. جاؤ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے آؤ اور ان سے کہو اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے اور میری ماں کو بھی معاف کر دے، یہ میرے لیے مغفرت کی دعا کروا کے. کہتے ہیں جی میں نے مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور پڑھ کے میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. کہتے جی کہ ظاہر بات ہے اندھیرا ہو گیا تھا مسجد سے نکلتے نکلتے. تو کہتے جی کہ آپ نے نا قدموں کی چاپ سنی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ حذیفہ ہے. میں نے کہا جی ہاں حذیفہ. آپ نے فرمایا اللہ تجھے بھی معاف کرے تیری ماں کو بھی معاف کر دے. آپ نے خود ہی کہہ دیا اللہ تجھے بھی معاف کرے اور تیری ماں کو بھی معاف کر دے. پھر آپ نے فرمایا کہ عرض علیہ ملک استأذن ربہ، کہ ایک فرشتہ ہے وہ کبھی آج تک دنیا میں نہیں آیا، زمین پہ نازل نہیں ہوا. اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. اللہ نے اجازت دے دی اور ساتھ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے اس بات کی بھی اجازت دے دیجئے میں آپ کو کوئی خوشخبری بھی دے دوں. یعنی ملنے کے لیے جانا ہے تو کوئی گفٹ کو تحفہ بھی تو لے جاؤں نا ساتھ. جیسے کسی کو ملنے کے لیے جانا تو اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ بھی تو چاہیے. تو اللہ نے اجازت دے دی. تو انہوں نے کیا تحفہ دیا؟ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بیٹے دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ گفٹ اور تحفہ جو ہے وہ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آئے. تو آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو سردار سب سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب تو یہ ان لوگوں میں ہے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے جنت کی خوشخبری دی ہے، بلکہ خوشخبری جنت میں داخلے کی نہیں بلکہ جنت کی سرداری کی خوشخبری دی ہے. تو یہ وہ فرشتہ آپ کے لیے یہ تحفہ لے کے آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی جو ہے نا آپ ان کی برداشت نہیں کرتے تھے جیسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ آپ سے اتنی ہی محبت رکھتے تھے اور اتنا ہی پیار کرتے تھے. ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ کیسے ان کو اٹھاتے تھے اور ان سے اتنی محبت کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور حکومت آیا، ان کی دور خلافت آئی. تو ایک دفعہ انہوں نے نا ارادہ کیا کہ جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ سب کو جو ہے وہ ایک ایک سوٹ دے دیا جائے، ایک ایک لباس دے دیا جائے. انہوں نے سارے صحابہ کے بچوں کو بلایا، ان کو ایک ایک نا لباس جو میسر تھا وہ دے دیا. حسن و حسین کی باری آئی تو سوٹ دیکھے اور حسن و حسین کو دیکھا، کہنے کہ نہیں ایسے نہیں. آپ نے ایک شخص کو بھیجا یمن کے لیے. یمن جو ہے اس وقت کپڑوں میں سب سے جو ہے وہ اچھی مارکیٹ وہ یمن کی تھی. تو آپ نے ان کو یمن بھیجا یہ سوٹ لینے کے لیے. وہ یمن سے ان کے لیے لباس لے کے آئے اور لا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. حضرت عمر نے ان کو پہنایا. ان کو پہنا کے جب پہنا ہوا دیکھا کہنے کہ جی الآن طابت نفسی، اب میرا روح راضی ہوئی ہے، اب میرا دل جو ہے یہ خوش ہوا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں جو ہے وہ ابو المقدم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد جہاں بھی جاتے تھے نا تو لوگوں کا جمگٹا ان کے گرد جمع ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ احادیث کے سب سے بڑے حافظ تھے. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، لیکن انہوں نے سامنے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے ہوئے، اپنے پلو سے ان کے جوتے صاف کرنے لگ گئے.
اپنے پلو سے ان کے جوتے صاف کرنے لگے تھے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت حسن و حسین میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اعزاز سے نوازا کہ آپ نے دنیا قربان کر کے جو ہے وہ جنت اور آخرت کا سودا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کے آپ ممبر پہ چڑھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ ینظر الیہ مرتن و الی الناس مرتن، آپ کبھی ایک دفعہ حسن کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ اور ایک دفعہ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ابھی کتنی عمر ہوگی؟ 4 5 6 7 اتنی ہوگی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو سرداری کی خوشخبری، بلکہ 7 سال کا بچہ تو نہیں اٹھایا جاتا، چھوٹے ہوں گے اس سے۔ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ اس لیے سردار ہے کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کر لی، اور آپ کو بھی خلیفہ راشد ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن، یا 7 ماہ شاید، یا 7واں ماہ تھا، یہ اتنی دیر آپ کی خلافت رہی۔ تو پھر وہی ماحول، لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ساتھ صلح کر لی۔ ان کے صلح کے ساتھ ہی ایک مسلمانوں کے اندر جو بہت بڑا ایک حادثات کا سبب بننے والا ایک واقعہ تھا، وہ یعنی حادثات کی ایک وجہ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور جو ہے وہ معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ تو اس لیے اس سال کو تاریخ اسلامی میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے، کہ یہ جو ہے وہ جمع ہونے کا سال ہے، کہ جس میں مسلمان جو ہے آپس میں بٹنے کے بعد دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ کے کیا تھا جو آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ اس سے پہلے کئی واقعات ایسے ہوئے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی لوگوں نے شہید کیا، جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ آپ کی محبت کا ہی دعوے دار تھا، محبت میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان سے بھی آگے نکل گیا، تو انہی کی محبت میں کہتا ہے جی تم نے صلح کیوں کی ہے، تو جی شہید کر دیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک کمانڈر تھا، اس کے بارے میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو لوگ حضرت حسن پر ہی ٹوٹ پڑے، ان کے خیمے، ان کا خیمہ جو ہے وہ بھی چرا کے لے گئے، ان کے جس جو ہے وہ کپڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، قالین کے اوپر بیٹھے تھے، اس کو بھی کھینچ لیا، جو آپ کا سامان تھا سارا لوٹ لیا، اور یہ خلیفہ تھے اس وقت، اور بلکہ ایک ظالم نے تو ایسا کیا کہ خنجر لے کے جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کی ران میں وہ خنجر مارا، اور پھر آپ کو شہید کرنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑا اور وہ باز آیا تو اس کو ہی قتل کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور یہ حالات دیکھے ان لوگوں کے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو جنگ و جدل کے عادی ہیں، یہ تو مجھے بھی، میرے ساتھ بھی لڑائی کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم وہ بھی ان کے سامنے تھا، اور یہ انہوں نے اس کو ہی بہتر سمجھا کہ صلح کرنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اور پھر خلافت جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی، اور ملت اسلامیہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک ہی جھنڈے کے نیچے جب تک بنو امیہ کا دور رہا جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ایک ہی خلافت کے اندر اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس وقت بھی کچھ لوگ جو جنگ و جدل کے عادی تھے، جو چاہتے تھے کہ ہر وقت جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی جو کم پخیا رہے، کہ ہر وقت جنگ جاری رہے اور آگ لگی رہے،
تو حسن رضی اللہ عنہ کے وہ دشمن ہو گئے. تو کوئی کہنے لگا او مسلمانوں کے چہروں کو کالے کرنے والے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، ذلیل کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ان کو اس سے تکلیف ہے، اور آج تک بھی ان کو تکلیف ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلوک کیوں کی. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تینوں لوگ جو ہیں، یعنی باپ اور دونوں بیٹے، یہ انہی لوگوں کی سازش کا شکار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی زہر دیا گیا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں نے دیا، فلاں نے. یہ آج تک نہیں پتا کس نے زہر دیا، نہ حضرت حسن نے بتایا. حضرت حسین نے پوچھا بھی لیکن انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ظاہر بات ہے دشمن کون تھے جن کو تکلیف تھی کہ آپ نے سلوک کی کیوں کی ہے؟ انہی میں سے کوئی تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی انہوں نے رہنے نہیں دیا، اور بیچارے جو ہے وہ ایک سادہ دل انسان تھے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جن کے اندر کوئی فریب کاری نہیں تھی، اور لوگوں کو سمجھتے جس طرح میں سچ بولتا ہوں نا، لوگ بھی ایسے ہی سچ بولتے ہیں. وہ ان کے دھوکے میں آئے، دھوکے میں لا کے انہیں بھی شہید کر دیا. ان تینوں لوگوں کی جو وفات ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی جو آپ سے محبت کا دم بھرتے، اور حقیقت میں وہ آپ کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ آپ سے مفادات ہی حاصل کرنا چاہتے تھے. اور یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جو ہے اب جو ہے وہ سب کہنا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اور سب سے زیادہ جڑیں بھی کاٹنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت ان کی محبت پہ زندہ رکھے، اور انہی کی محبت پہ ہم ان کی محبت جو ہے ہم اس کو ایمان کا مضبوط ترین کڑا سمجھتے ہیں، ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، اور ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. انہی کی محبت پہ ہم زندہ ہیں، انہی کی محبت پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.